بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كان كذا وكذا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء الله فعل، فإن لو تبتو عمل الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس حدیث کی روشنی میں ترجمہ کے بعد میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے: ہمیں اس اسباب کی دنیا میں حکم ہے اپنی ضرورتوں کے لیے اس لائن کے جائز سبب اختیار کرنے کا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، اسباب پر نہ ہو. پہلے آپ حدیث کا ترجمہ سماعت فرما لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقت والا مومن، یعنی قوی ایمان والا مومن، اللہ کے نزدیک بہتر اور پسندیدہ ہے مومن ضعیف سے. ظاہر سی بات ہے، جس کا ایمان کامل ہوگا، جو صفت تقوی اور اخلاص سے متصف ہوگا، ایمانی صفات اس کے اندر اعلیٰ درجوں کی موجود ہوں گی، تو اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے نزدیک اس مومن کے مقابلے میں جس کے اندر ایمان کے اعتبار سے بھی ضعف اور کمزوری ہے، اور ایمانی صفات تقوی اور اخلاص کے اعتبار سے بھی ضعف اور کمزوری ہے، فرق تو ہوگا. لیکن آگے فرمایا وفی کل خیر، خیر دونوں کے اندر ہے. ایمان جس کو خیر کہا گیا ہے، وہ ایک ذرہ بھی ہو تو وہ خیر ہے. تو نفس ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ایمان اس کے اندر بھی ہے، ایمان اس کے اندر بھی ہے، اور ہر ایک کے اندر خیر ہے. لیکن اس نے کوشش اور محنت کر کے اپنے ایمان کو بڑھایا اور اس کو اعلیٰ درجے تک پہنچایا. اس نے اس کی اتنی فکر نہیں کی، اس سے وہ ضعف اور کمزوری کے اندر رہا. آگے فرمایا احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہارے واسطے مفید ہے، جو چیز کو تم اپنے واسطے فائدہ مند سمجھتے ہو، اس کے تم حریص بنو، یعنی اس کے لیے پوری کوشش کرو، اس کے لیے سارے اسباب کو اختیار کرو. واستعن باللہ، لیکن بھروسہ اس پر صرف نہ رہے، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد چاہو، اور اس اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو. ولا تعجز، اور ہاتھ پیر توڑ کر مت بیٹھ رہو. یہ مت سوچو کہ جو مقدر میں ہوگا وہ ہوگا، نہیں، جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا کرو. اس کے بعد جو نتیجہ برآمد ہو اس کو تقدیر سمجھ کر قبول کرو کہ ہمارے مقدر میں یہی تھا، لیکن اس کے مناسب جو کوشش ہے وہ کرنے کے بعد. وہی اصابک شیء، اور اگر تمہیں کوئی چیز، کوئی ناگواری، کوئی نقصان، کوئی تکلیف پہنچ جائے، سارے اسباب بروئے کار لانے کے باوجود جس سے تم بچنا چاہتے تھے وہ تمہارے سامنے آ جائے، مالی نقصان ہے، وہ تکلیف ہے، ناگواریاں ہیں، تو اس وقت تم یہ مت کہو
لو فعلت کان کذا و کذا، کہ اگر میں بجائے اس کے یہ کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا ہو جاتا. کیوں؟ آگے فرمایا ولیکن قل، تمہیں اس وقت یہ کہنا چاہیے قدر اللہ، اللہ کی تقدیر ایسی ہی تھی، اللہ نے اسی طرح سے مقدر کیا تھا، اس پر ہم کچھ نہیں کر سکتے. وما شاء اللہ فعل، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ نافذ ہو کے رہتا ہے. فإن لو تفتح عمل الشیطان، اس سے کہ لو جو ہے عربی کے اندر لو، اور ہماری زبان میں اردو میں کہتے ہیں اگر مگر، اگر ایسا ہو جاتا، اگر ویسا ہو جاتا، یہ شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے. کیا اگر آپ ایسا کر لیتے تو تقدیر کے فیصلے کو بدل دیتے؟ اگر اپنے مریض کو، اپنے بیمار کو اچھے سے اچھے ہسپتال کے اندر علاج کراتے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھلاتے، تو کیا تقدیر کا فیصلہ بدل جاتا؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے، لہذا اس سے بچو. میں اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے مسائل کے اندر کبھی اپنے نشانہ اور مقصد کو، ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ایک کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں کبھی اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے اور کبھی حاصل نہیں ہوتا. تو سبب اختیار کرنا ہم اس کے مکلف ہیں، لیکن نتیجہ ہمارے اختیار میں نہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. تو سبب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. بسا اوقات کوئی چیز ہم اپنے واسطے نقصان دہ سمجھتے ہیں، اس میں شر کا پہلو ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے جو اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. مجھے یاد آیا حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے، ان کے بیانات کا ایک مجموعہ کئی جلدوں کے اندر شائع ہوا ہے. اس میں انہیں ایک واقعہ لکھا ہے کہ انہی سے متعلق، ان کے متعلقین میں کوئی صاحب تھے جو کسی بڑی کمپنی کے اندر ملازمت کرتے تھے. تو اچانک ان کو ان کے باس کی طرف سے یہ آرڈر ہوا، حکم ہوا کہ آپ ابھی فلائٹ پکڑیے اور فلاں شہر میں پہنچ جائیے، وہاں ایک کاروباری اہم میٹنگ ہو رہی ہے، اس کو اٹینڈ کرنا ہے. چنانچہ یہ فوراً انہوں نے سفر کی تیاری کی اور ایئرپورٹ آئے، اور اس جہاز کو پکڑنے کے لیے جتنا جلدی اجلت کر سکے وہ سب کچھ کیا. اور جب اس کاؤنٹر پر گئے تو کاؤنٹر کلرک نے کہا جہاز کو ٹیک آف کر رہا ہے، وہ دیکھیے جہاز ٹیک آف کر رہا ہے، اڑنے کے لیے پرواز بھر رہا ہے، پر دوڑ رہا ہے. بہت پچھتا ہے، بہت پریشان میں کہا یہ کیا ہو گیا، کیونکہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. یہ اسی مایوسی اور پریشانی کے عالم میں وہیں پر بیٹھ گئے اور اپنا ماتھا پیٹ رہے تھے. کچھ دیر کے بعد یہ خبر آئی وہ جہاز جو اڑا ہے تو فضا کے اندر وہ کریش ہو گیا اور ایک مسافر بھی نہیں بچے، سب کی سب ہلاک ہو گئے. کہاں تو وہ پریشان ہو رہے تھے، کہاں وہ اپنا ماتھا پیٹ رہے تھے اور افسوس سے اظہار کر رہے تھے. جب یہ خبر سنی تو ان کا دل ہی جانتا ہے کہ انہیں کتنا اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا کہ اگر میں بھی اسی جہاز کے اندر ہوتا تو میرا بھی یہ انجام ہو جاتا. اللہ کو بچانا تھا، اس کا ایک ذریعہ بنایا. تو وہ چیز جو سامنے کا پہلو تھا بظاہر اس کے اندر شر تھا، برائی تھی، خرابی تھی، لیکن اس کے پیچھے جو خیر چھپا ہوا تھا وہ بندے کو نظر نہیں آتا، وہ تو اللہ جانتے. اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 14 یا 1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی ارادے سے آپ تشریف لے گئے، لیکن حدیبیہ کے موقع پر آپ کو روک دیا گیا، آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکے. اس درمیان میں مکہ والوں سے راستے برابر گفتگو کی سلسلہ جاری رہا، ادھر سے لوگ آتے رہے، ادھر سے لوگ جاتے رہے، لیکن بات بنتی نظر نہیں آئی. بالآخر صلح وہاں پر کی گئی اور اس صلح کے اندر یہ بات تھی کہ اس سال تو آپ واپس تشریف لے جائیں، اس سال ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور آئندہ سال آپ مکہ میں آئیں گے اور ہتھیار کو لپیٹ کر لائیں گے، کھلا ہتھیار نہیں ہوگا، تلوار میان کے اندر ہوگی، 3 دن مکہ کے اندر قیام کریں گے
اور 3 دن کے بعد مکہ خالی کر کے آپ واپس لوٹ جائیں گے۔ تمام شرائط کو ضبط کر مسلمانوں نے صلح کی تھی، حد سے زیادہ دبے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی منشا تھی، بلکہ اللہ کی یہی منشا تھی، اس لیے سب کے باوجود مایوسی کا بھی اثر ان کے اوپر ہوا اور بہت زیادہ وہ حیران پریشان بھی ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ادب کی وجہ سے زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے، برداشت کر رہے تھے اس کو، اور کافی اثر مسلمانوں کے اوپر تھا۔ جب سورہ لکھا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لکھو حاجہ ما قاد رسول اللہ، فوراً اس طرف کے نمائندہ سے عمرو بن سہیل ابن عمرو، فوراً اعتراض کیا، ٹوک دیا کہ آپ رسول اللہ مت لکھوائیے، کیونکہ اسی پر تو ہمارا آپ کا اختلاف و جھگڑا ہو رہا ہے، ہم اللہ کے رسول آپ کو نہیں مانتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم مانو چاہے مت مانو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا چلو لکھو وہی محمد ابن عبداللہ۔ پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نا، ہم اسے بھی نہیں مانتے، ہمارے یہاں جہاں جو طریقہ رائج ہے 20 بسم اللہ وہی لکھوائیے، ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ چلو بھائی آپ نے اس کو بھی تسلیم کر لیا، گوارا کر لیا۔ اس کے بعد لکھا گیا 10 سال تک، آئندہ 10 سال تک مکہ والوں کے درمیان میں یا مسلمانوں کے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، ناجنگ کا معاہدہ وہاں پر لکھا گیا۔ اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر کوئی مکہ سے اپنے سرپرستوں کے، اپنے گھر کے بڑوں کی منظوری اور اجازت سے بغیر مدینہ چلا جائے گا، جس کا مطلب ہے مسلمان ہو کر چلا جائے گا، تو مسلمانوں کو ان کو واپس کرنا ضروری ہوگا، اور اگر مدینہ سے کوئی بھاگ کر مکہ آئے گا، یعنی کوئی مرتد ہو کر بھی چلا آئے گا، تو مکہ والے اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اتنی دب کر صلح کی گئی۔ اس درمیان میں انہیں سہیل ابن عمرو کے، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، ان کے صاحبزادے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں اور بیڑیوں کے جکڑے ہوئے گرتے پڑتے مسلمانوں کے سامنے آ کے فریاد کرنے لگے، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، اب میں ان کے درمیان میں رہنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک معاہدہ مکمل نہیں ہوا ہے، مکمل نہیں لکھا گیا ہے، یا یہ فرمایا کہ ایک آدمی مجھے منہ مانگا ہی دے دو، لیکن سہیل اس کے لیے تیار نہیں ہوئے اور صاحبزادوں کو تماشا مارتے ہوئے اپنے لوگوں کی طرف انہوں نے ڈھکیل دیا۔ وہ فریاد کرتے مسلمانوں سے، اس وقت مسلمانوں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کی آنکھ میں خون اتر آیا ہوگا، لیکن سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ یہ صلح ہو گیا۔ اس کے بعد لوٹ رہے ہیں، مدینہ جاتے ہوئے راستے میں وہ آیت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی۔ اب آپ غور کیجئے، بظاہر مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں، مسلمان دبنے والے نہیں تھے، یہ وہ مسلمان تھے جو بدر کے معرکہ میں نہتے 313 1000 مسلح کے اوپر غالب ہوئے تھے، وہ کیا دبتے وہ خاطر میں لاتے، وہ تو مارنے مرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، بلکہ آپ نے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ السلام کو جب مکہ بھیجا گیا تھا اور خبر یہ ہوئی تھی ان کو قتل کر دیا گیا ہے، تو آپ نے ان کا انتقام لینے کو بیعت کی تھی، جس کو بیعت رضوان تعبیر کیا جاتا ہے کہ عثمان کے خون کا انتقام لیں گے جب تک ہمارے جسم کے اندر خون باقی ہے۔ اور آیت نازل ہو رہی انا فتحنا لک فتحا مبینا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کس جگرے سے برداشت کیا ہے، کہا اب فتح ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہی پتہ ہے، خالی ہاتھ جا رہے ہیں، عمرہ بھی نہیں کر سکے۔ فرمایا ای واللہ عمر خدا کی قسم یہی پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ تو اللہ ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے اللہ کو خبر ہے، لوگ نہیں جانتے۔ پھر کیا ہوا، اس سے پہلے مسلمان ہر وقت ہتھیار سے لیس رہا کرتے تھے، کب دشمنوں کا حملہ ہو جائے، کب یہ ہو جائے، کب وہ ہو جائے، ہر وقت تقاضے رہا کرتے تھے۔ اس صلح کے بعد مسلمان اب مکہ والوں سے مطمئن ہو گئے۔ مطمئن ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 250 خطوط لکھے ہیں اندرون عرب اور بیرون عرب بادشاہوں اور قبائل کے سرداروں کے نام۔ تو اس سے یہ ہوا کہ اسلام کا تعارف ہوا، چاروں طرف اسلام کا تعارف ہو گیا،
اور بادشاہوں نے مختلف اپنے تاثرات پیش کیے، کسی نے مخالفت کی، کسی نے اکرام و احترام کیا، یہ سب کچھ ہوا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف توجہ ہونے کا موقع ملا۔ مدینہ آپ صلح سے فارغ ہونے کے بعد پہنچے ہیں کہ ایک صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مکہ والوں کی قید سے چھوٹ کر کے مدینہ پہنچے۔ ان کے پیچھے مکہ والے نے 2 آدمی کو بھیجا کہ ان کو بلا کر لایا جائے۔ جب وہ لوگ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابو بکر، ہم چونکہ معاہدہ کر چکے ہیں اور ہم معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، اس سے تم واپس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے کوئی راستہ نکالیں گے۔ تم جیسے جتنے مسلمان ہیں جو کمزور اور مجبور ہیں اور ان کے ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، اللہ ان کے واسطے راستہ نکالیں گے۔ چنانچہ ان کے ساتھ ہی واپس آ گئے۔ راستے میں ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے جہاں مدینہ منورہ سے احرام باندھا جاتا ہے مکہ مکرمہ آنے کے لیے، وہاں پر یہ 2 ساتھی اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ کر کھجوریں کھا رہے تھے۔ اسی درمیان میں انہوں نے ان دونوں میں سے ایک آدمی سے کہا، یار تمہاری تلوار کی بڑی نصیحت معلوم ہوتی ہے۔ اس نے کہا ہاں، اور میں کتنے بجے کا تجربہ میں کر چکا ہوں، شیخی بات آدمی جلدی بھول جاتا ہے، کذرا دکھلاؤ گے کیسی ہے؟ کہاں دیکھو کہ تلوار ان کے ہاتھ میں دی، الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے اور قبضہ پر ہاتھ جمایا، اس سے گردن اڑائی تلوار۔ دوسرے نے دیکھا تو فوراً بھاگا اور گرتا پڑتا وہ مدینہ پہنچا۔ پیچھے پیچھے یہ بھی پہنچے کہ اللہ کے رسول آپ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا ہے اور ہم سے اور مشرکین سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ لڑائی بھڑکا کر رہے گا۔ وہ سمجھ گئے اس جملے سے کہ اب پھر کوئی میرے مطالبے کے اندر آئے گا تو مجھ کو واپس کر دیا جائے گا، اس لیے وہاں سے وہ ہٹ کر ساحل سمندر سے قریب جا کے ایک جگہ پر ایک جگہ ہے وہاں پر مقیم ہو گئے۔ اب مکہ والوں کو خبر لگی تو جو مسلمان مکہ والوں کی قید سے چھوٹتا وہ سیدھا وہیں پہنچتا۔ یہ تعداد بڑھتے 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 70 کی تعداد تک پہنچ گئی۔ اب ان لوگوں نے یہ کیا کہ جن مکہ والوں نے ان کے اوپر ظلم کا پہاڑ توڑ رکھا تھا، ان کی تجارتی قافلہ جو شام میں جاتا تھا اسی راستے سے گزرتا تھا، ان لوگوں نے قافلوں کو لوٹنا شروع کیا، ان کے مال و اسباب کو لوٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کی تجارت بند ہو گئی۔ مکہ والے پریشان ہو گئے اور معاشی اعتبار سے معاشی بحران کے شکار ہو گئے۔ تب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا، اللہ کا واسطہ دے کر، رشتہ داری کا واسطہ دے کر اس بیسری جماعت کو اپنے پاس بلا لیں، کم سے کم ہمارا راستہ تو معمول ہو جائے۔ اللہ نے یہ کیا، ان کے تکبر کو اللہ نے توڑ دیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی بزرگوں، دنیا میں اس طرح کے حالات ہر زمانے میں آتے رہتے ہیں، قوموں کے اعتبار سے بھی، مجموع کے اعتبار سے بھی، جماعت اور افراد کے اعتبار سے بھی۔ ہمارا اور آپ کا کام صرف یہ ہے ان حالات کے اندر، ان مسائل کے اندر اس وقت کی پریشانی سے بچنے کے لیے اور اس تنگی سے نکلنے کے لیے جو صحیح راستہ ہے، جائز راستہ ہے اور اس کا سبب ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اس میں پوری کوشش کریں، پوری محنت صرف کریں۔ ہمارا اپنا کوئی رشتہ دار، ہمارا اپنا کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، اس کے علاج کے لیے ہم 100 جتن کرتے ہیں، ہم اپنی استطاعت کے مطابق اچھے سے ڈاکٹر سے بھی رجوع کرتے ہیں، اسپتالوں سے بھی رجوع کرتے ہیں، یہ ہمارے ذمے ہے، یہ سبب ہے، لیکن یقین اللہ کی ذات پر، اعتماد بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اللہ چاہیں گے تو ہمارے مریض کو شفا ہوگی، اللہ نہیں چاہیں گے سب کچھ کرنے کے باوجود ہمارے مریض کو شفا نہیں ہوگی۔ پھر شفا بھی ہو جائے تو مریض کی جو زندگی کے جو لمحات ہیں، جو ان کے ایام ہیں، 1 دن بلکہ 1 منٹ بھی بڑھ نہیں سکتے۔ اچھا سے اچھا علاج ہم اس کو کرا دیں، چاہے جتنا پیسہ خرچ کر دیں، لیکن جو عمر اللہ کا سے وہ لے کر آیا ہے، جو زندگی لے کر آیا ہے، اس میں 1 سیکنڈ کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کوشش کس لیے کی جاتی ہے؟ اپنے مریض کے راحت و آرام سے۔ اسی طرح جتنے بھی مسائل ہیں، ان سارے مسائل کے اندر جو ظاہری سبب ہے، جائز طریقے پر اس کو اختیار کرنا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام ہو۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، اللہ سے مدد چاہو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ ہی کام کو آسان کریں گے۔ یہ حالات آتے رہتے ہیں اور آج بھی آ رہے ہیں، اس لیے ہم یہ نہ سوچیں
کہ کوئی مسئلہ سامنے ایسا آ گیا جس میں بظاہر شر کا پہلو نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسی کے اندر خیر رکھا ہو جو ہماری نگاہ میں نہیں، جو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، اللہ ہی کو بتائے۔ اس لیے چاہے اپنے انفرادی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، ملکی اعتبار سے، قومی اعتبار سے، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اپنی ذمہ داری سے ہم غافل نہ ہوں، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی تمام ذمہ داری کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگیں، اس سے ہم اللہ کی مدد مانگیں اور اسی کتاب پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اگر مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے تو وہ بغیر سبب کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ ہماری تھوڑی محنت اور ہمارے تھوڑی جدوجہد کو بہانہ بنا کر اللہ اپنا فیصلہ ظاہر کریں گے، اس کام کو آسان بنائیں گے۔ بس یہ چیز عرض کرنی ہے، اس یقین کے ساتھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور نتیجہ جو بھی سامنے آ جائے یہی مقدر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے ایک صاحب کے اہلیہ کا بہت ساری طبیعت خراب تھی، پریشان حال سے بیچارے، حضرت سے انہوں نے دعا کے لیے کہا، حضرت نے بہت ساری دعائیں بتائیں، یہ مانگ لو، یہ دعا پڑھو، یہ قرآن کی آیت پڑھو۔ اس کے علاوہ یہ کہا کہ جتنا ان کا اچھا سے اچھا علاج کر سکتے ہو علاج کر لو، لیکن نتیجہ جو بھی سامنے آئے اس کو مقدس سب سے قبول کر لینا۔ بس مجھے یہ عرض کرنا ہے، اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔